اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ سنن الہی در قرآن کریم اور سنت عبودیت ماہ لباس ہے۔ ان شبہائے مقدس ماہ مبارک رمضان میں سنن ان قوانین کو کہتے ہیں جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے مقرر فرمائے ہیں، جن کے مطابق انسان نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے قوانین بنائے ہیں، جن قوانین کے مطابق انسان نے کائنات نے چلنا ہے۔ کائنات کے اصول ایک طرز کے ہیں اور ایک ہی قسم کے ہیں، چونکہ کائنات کے دیگر موجودات میں ارادہ اور اختیار نہیں ہے۔ انسان جو کہ صاحب ارادہ ہے و اختیار ہے، اس وجہ سے اس کے لیے دو طرح کے قوانین ہیں۔ وہ قوانین جو انسان کو نجات دیں اور وہ قوانین جو انسان کی ہلاکت کا باعث بن سکتے ہیں۔ اختیار ان دونوں میں انسان کا ہے، جس قسم کو اور سلسلے کو اپنائے گا لے گا، اسی طرح کا انجام ہوگا انسان کا۔ قرآن کریم نے سابقہ اقوام کا ذکر بھی کیا ہے کہ انہوں نے جب نجات کے اصول و سنن اپنائے ہیں انہیں نجات حاصل ہوئی ہے، اور جب انہوں نے ہلاکت کے اصول قوانین اپنائے ہیں وہ قومیں ہلاک ہوئی ہیں۔ اور یہ سنن مشترک ہیں تمام انسانوں کے لیے، سابقہ اقوام کے لیے، موجودہ نسلوں کے لیے اور آنے والی انسانی نسلوں کے لیے، چونکہ انسان کی فطرت و انسان کی خلقت یکساں ہے، ایک جیسی ہے۔ اس کے قوانین بھی ایسے ہی ہیں جن میں کوئی تبدیلی اور تحویل نہیں ہے۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ ان سنن سے آگاہی ضروری ہے تاکہ انسان الہی قوانین کو اپنا سکے، ان کے مطابق زندگی بسر کرے اور ہلاکت کا شکار نہ ہو، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ تمام قوانین اللہ تعالیٰ کے اس وقت انسان اپنا سکتا ہے جب پہلے قانون پر عمل کرے، اور وہ ہے قانون عبودیت و عبدیت، بندگی کا قانون۔ بندگی سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو آمادہ کرے، موانع اور رکاوٹیں اپنے وجود سے، اپنے ماحول سے اور اپنی زندگی سے دور کرے، جو اسے قوانین خدا کی اتباع سے روکتی ہیں۔ وہ ساری رکاوٹیں ہٹائے۔ کچھ رکاوٹیں انسان کے اندر ہیں، وجود میں، نفس میں ہیں، کچھ رکاوٹیں انسان کے ماحول میں ہیں، اور کچھ رکاوٹیں انسان کے نظام میں ہیں جہاں زندگی بسر کر رہا ہے۔ ان تمام امور کو ہٹا کر آمادہ کرے اللہ کے قوانین کی خاطر۔ اس کو تعبد کہتے ہیں، تعبید ہموار کرنا، معبد راستے کو ہموار کرنا تاکہ اس پہ چلنے والے آسانی سے چل سکیں۔ غیر معبد راستہ ناہموار راستہ ہے، جس پر اگر کوئی چلنا بھی چاہے راستہ تیار نہیں ہے، آمادہ نہیں ہے۔ معبد انسان، عبد انسان جو اللہ کے فرامین
پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو، تیار انسان ہو، ہموار ہو، نفس انسان کا، وجود انسان کا، ارادہ و عزم اور نیت انسان کی اللہ تعالیٰ کے قوانین کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو۔ یہ آمادگی انسان کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے، چونکہ صاحب ارادہ ہے، صاحب شعور ہے و صاحب اختیار ہے۔ یہ حالت انسان کے اندر پرورشی ہے، سیکھنے سے آئے گی، تعلیم لینے سے آئے گی اور مشق کرنے سے انسان کے اندر پیدا ہوگی۔ انسان کے نفس کے اندر ناہمواریاں موجود ہیں اور پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان ناہمواریوں کو ہموار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی بندگی ہے تاکہ فرمان خدا آسان ہو جائے، سہل ہو جائے اور سہولت کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ کا فرمان بجا لائے۔ کیوں ضروری ہے کہ انسان عبد بنے، وہ بندگی اختیار کرے، اللہ کی تعبد اختیار کرے اور عبادت خداوند تبارک و تعالیٰ کرے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی خلقت میں ناقص ہے، اسے تکامل کی ضرورت ہے، کمال کی ضرورت ہے، کمال یافتہ نہیں ہے، کمال پذیر ہے، محتاج ہے۔ اسے رشد کی ضرورت ہے، نمو کی ضرورت ہے، ارتقاء کی ضرورت ہے، اپنی استعداد کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے۔ جیسے دانہ ہے، بیج، اسے پودا بننے کے لیے پرورش کی ضرورت ہے۔ یہ انسان ہے اس طرف سے، اور دوسری طرف سے پرورش کا سارا نظام، انتظام، وسائل، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہیں، جو خالق انسان ہے اور مالک انسان ہے، خالق اور مالک کے اختیار میں ہے، اور وہ انسان کی پرورش کا مالک ہے۔ انسان کی پرورش کے لیے، رشد کے لیے ہر چیز اس ذات کے پاس ہے، اس وجہ سے وہ رب ہے۔ اللہ کا نظام ہے ربوبیت، یعنی محتاج پرورش، امور کی پرورش کرنے والا نظام، اور انسان ان مخلوقات میں سے ہے جس کو پرورش کی ضرورت ہے، رشد کی ضرورت ہے۔ جیسے اشارہ کیا تھا کہ پیدا ہوتے ہی جسمانی طور پر انسان کو پرورش کی ضرورت ہے۔ ماں باپ بھی فوراً انتظام کرتے ہیں انسان کی پرورش کے لیے، جسمانی پرورش کے لیے اہتمام کریں، دودھ بچہ پیتا ہے اور غذائیں، خوراکیں اس کے لیے فراہم کرتے ہیں، اس کو آفات سے، بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں، صدمات سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں تاکہ پروان چڑھے، بڑا ہو۔ اور سب انسان جو ابھی آپ ہیں اور آپ جیسے دیگر اور ہم جیسے سب انسان جسمانی پرورش پا کر اس حد میں پہنچے ہیں۔ اگر پرورش کا اہتمام نہ ہوتا، پرورش کا نظام نہ ہوتا، ناممکن تھا ہمارے لیے اس حالت سے اس حالت میں تبدیل ہونا جسمانی طور پر۔ اگر وہ پرورش کا، ہم پرورش کے محتاج تھے، اللہ کے پاس پرورش کا نظام تھا، وسائل تھے، انتظام اور اسباب، اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب فراہم کیے ہیں، ہمیں وہ سب کچھ میسر آیا ہے جو ہماری جسمانی رشد کے لیے ضروری تھا، اور ہم آج اس صورت میں موجود ہیں۔ یہ ایک پہلو ہے انسان کی پرورش کا، رشد کا، جسمانی پہلو، اور حقیقی پہلو انسان کی انسانیت کا اس کی روح ہے، نفس ہے۔ دیگر پہلو ہیں جیسے لباس آپ نے پہنا ہوا ہے، کپڑے بنوا لیے ہیں، ایک ضرورت اپنی پوری کی ہے آپ نے،
اب آپ کو اس کے علاوہ خوراک بھی چاہیے، آپ کو آسائش بھی چاہیے، آپ کو نیند بھی چاہیے، آپ کو بیماری کی صورت میں دوا بھی چاہیے، آپ کو خطروں سے محفوظ رہنے کے لیے حفاظت بھی چاہیے۔ ہر چیز آپ کی ضرورت ہے، ہر لمحے آپ کی بیسیوں و سینکڑوں ضروریات ہیں جو آپ کو ایک خودکار نظام کے طور پر میسر آ رہی ہیں۔ وہ ساری ضروریات آپ کی لمحہ بے لمحہ پوری ہو رہی ہیں۔ مثلاً ایک سادہ سی ضرورت، عام ضرورت جو ہماری خودکار طریقے سے پوری ہو رہی ہے، جس پر ہم جیسے زحمت محنت ہمیں نہیں کرنا پڑ رہی، سانس ہے، آکسیجن ہے، یہ آپ کی ضرورت ہے ہر لمحے کی زندگی کے لیے۔ اگلے لحظے کی زندگی آپ کی اس تنفس پر موقوف ہے، منحصر ہے، سانس پر منحصر ہے۔ اگر یہ آکسیجن نہ جائے آپ کے جسم میں، اگلے لمحے زندگی یہیں ختم ہو جائے گی۔ اور یہ ضرورت آپ کی کوششوں سے نہیں آپ پورے کر رہے، آپ تگ و دو کر کے، پڑھ لکھ کے، محنت مزدوری کر کے سانس اور آکسیجن اپنے لیے حاصل نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ضرورت آپ کی ایسی خودکار طریقے سے پوری کر دی ہے، بنیادی حیاتی ضرورت، کہ ہم اس سے غافل ہیں۔ اگر ہمارے ذمہ ہوتی کہ آکسیجن بھی آپ نے خود محنت کر کے خرید کے سونگھنی ہے اور سانس لینا ہے، تو ابھی اکثر لوگ مر چکے ہوتے، کیونکہ اتنی زحمت کون کرے کہ آکسیجن خریدے اور سونگھے اور زندہ رہے، ختم ہو چکے ہوتے۔ اس لیے یہ ضرورتیں الہی ربوبیت کے نظام کے اندر رکھ دی گئی ہیں، فراہم کر دی گئی ہیں۔ جو ہماری جسمانی ضرورتیں ہیں، ہر لمحے سینکڑوں ضرورتیں ہماری پوری ہو رہی ہیں۔ اسی وقت جو آپ بیٹھے ہیں، آپ کی سینکڑوں ضرورتیں اسی وقت اس نظام ربوبیت کے تحت پوری ہیں۔ اگر وہ ضرورتیں بند کر دی جائیں، تھوڑی دیر کے لیے بند کر لی جائیں، حیات کا خاتمہ ہو جائے گا، زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مثلاً ہماری زندگی کے لیے، زندہ رہنے کے لیے جس درجہ حرارت کی ضرورت ہے، وہ ہم نے موزون نہیں کیا ہوا، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہمیں زندہ رہنے کے لیے یا دیگر جانداروں کو زندہ رہنے کے لیے ایک خاص درجہ حرارت چاہیے، کم ہونے کے لحاظ سے بھی اور بالا ہونے کے لحاظ سے بھی۔ یعنی ٹھنڈک میں بھی ایک معین درجے کی ضرورت ہے، اس سے نیچے اگر ہو گیا تو حیات کا خاتمہ ہے، اگر اس درجے سے اوپر ہو جائے تو بھی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں رکھا گیا کہ آپ نے اس کو کرنا ہے موضوع، کتنا درجہ حرارت ماحول کا ہو، زمین کا ہو، علاقے کا ہو، گرمی میں اور سردی میں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہوائیں چلانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، آکسیجن پہنچانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، چونکہ وہ رب ہے۔ رب کا مطلب، رب کا معنی پرورش دینے والی ذات، رشد و ارتقاء دینے والی ذات۔ تو جو بھی سامان رشد و ارتقاء ہے وہ اللہ نے فراہم کیا ہوا ہے اور ہمارے لیے مہیا کیا ہے۔ ایک بڑا حصہ اس کا ہمارے اختیار میں نہیں رکھا ہوا، غیر اختیاری طور پر ہمیں دے دیا ہے، اور کچھ حصہ اس کا اختیاری بنا دیا ہے کہ یہ آپ کو پڑھ کے سمجھ کے پڑھنا پڑے گا، پڑھ کر اسے اختیار کرنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، سمجھ کر اسے اپنانا پڑے گا۔ اور اس کو آپ نے خود اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے۔ ہوا اور آکسیجن کی طرح خودکار طریقے سے آپ کو نصیب نہیں ہوگا، آپ نے خود اس کو حاصل کرنا ہے۔ اس وجہ سے آپ پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، بہت سارے ہنر سیکھتے ہیں، معلومات لیتے ہیں، علوم پڑھتے ہیں، مہارتیں حاصل کرتے ہیں۔ یہ بھی ربوبیت ہی کا حصہ ہے
لیکن اسے اختیاری بنا دیا گیا ہے. یہ اختیاری شعبہ ہے، اختیاری مضمون ہے انسان کے لیے. اسے پڑھ لکھ کے سمجھ کے اپنانا ہے. جس حصے کو ہم نے خود حاصل کرنا ہے سمجھ کر شعور کے ذریعے، وہ زیادہ اہم ہے. اس کے ترک ہونے کا خطرہ ہے چونکہ اس کا انحصار ہمارے اوپر ہے. ہوا بہت بنیادی ضرورت ہے ہماری، لیکن ہم پریشان نہ ہوں چونکہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اگر پاکستان گورنمنٹ کے اختیار میں ہوتی آکسیجن تو ابھی تک کب کی بند ہو چکی ہوتی. چونکہ بجلی ان کے اختیار میں ہے، آپ کو نصیب نہیں ہے. فقط گھنٹوں بعد جب آتی ہے تو خوشی منائیں، جب تک آپ خوش ہوں گے اتنی دیر میں پھر دوبارہ چلی جاتی ہے. اب یہ حوضے میں آپ کی دعاؤں سے آپ کو یہ سہولت میسر ہے کہ جاتی نہیں ہے. جاتی نہیں ایسے مراد یہ کہ متبادل انتظام ہے، فوراً جنریٹر آن ہو جاتا ہے اور آپ کو میسر ہے. ورنہ عام باہر آپ دیکھ چکے ہیں دیہاتوں میں، شہروں میں گیس جلانے والی گیس، سوئی گیس حکومت کے اختیار میں ہے اور ہمیشہ بند ہے. کبھی سی این جی اسٹیشن بند ہیں، کبھی فیکٹریاں بند ہیں، کبھی چولہے بند ہیں. جو چیز انسانوں کے بس میں ہے، اختیار میں ہے، اس میں خلل ہے، پریشانی اس کی جانب سے ہے. لیکن جو اللہ نے ربوبیت کا آٹومیٹک نظام بنایا اور اپنے اختیار میں رکھا ہے، ہمیں مداخلت کا حق نہیں دیا، اس بابت ہم زیادہ پریشان نہ ہوں. وہ چیزیں ساری فراہم ہیں. ہمیں اختیاری چیزوں کی بابت مشکل ہے کہ جنہیں ہم نے خود سمجھ کر اپنانا ہے. وہ قوانین، وہ وسائل اور وہ طور طریقے، روش جو ہم نے حاصل کرنی ہے، یہ سب موجود ہیں، لیکن بڑھ کر انہیں سیکھنا ہے، حاصل کرنا ہے. اس کے حصول کی آمادگی کا نام عبودیت ہے، بندگی ہے. کہ اللہ کے نظام ربوبیت جو ہماری ارتقاء، ہماری رشد، ہماری پرورش کے لیے ہے، ہمارے اندر آمادگی ہو کہ آگے بڑھ کر اس کو حاصل کریں. جیسے جسمانی پرورش کا سامان، جیسے کھانا ہے، فرض کریں دن بھر آپ روزے سے ہوتے ہیں اور شام کو کتنی رغبت ہوتی ہے پانی کی طرف. روزے کا ایک فلسفہ یہی ہے، سوئی ہوئی حصیں بیدار کرنا، مری ہوئی حصیں بیدار کرنا. بہت ساری چیزیں ہمارے وجود کے اندر مر جاتی ہیں، سو جاتی ہیں. ابھی مثلا آپ بیٹھے ہوئے اگر ایک ہی حالت میں بیٹھے رہیں، پہلو نہ بدلیں، تو آپ کے پاؤں سو جاتے ہیں. پھر تھوڑا سا اس کو ہلانا پڑتا ہے، اٹھ کے اس کو چلتے ہیں، جاگتا ہے، آہستہ آہستہ حس بیدار ہو جاتی ہے اس کے اندر. اسی طرح انسان کے اندر لہو، لعب، لغویات، خواہشات، غفلتوں کی وجہ سے بہت ساری بنیادی حصے مر جاتی ہیں. جیسی زندگی ہماری ہے، جیسا ماحول ہمارا ہے، جیسا گھریلو ماحول ہے، جیسا اجتماعی معاشرتی ماحول ہے، یہ ماحول انسان کی حصوں کو مار دیتا ہے. حص کش ماحول ہے. خودکش حملے سے زیادہ خطرناک ماحول ہے جو انسان میں حس مار دیتا ہے، احساس مار دیتا ہے. جیسے فالج ہوتا ہے کسی کو، اس کے بدن میں احساس ختم ہو جاتا ہے، مفلوج ہو جاتا ہے. اسی طرح انسانوں کے اندر بہت ساری حصیں مر جاتی ہیں. ان حصوں کو جگانے کی ضرورت ہے. جیسے مصنوعی طریقے سے مری ہوئی حصوں کو جگانے کے لیے علاج کرتے ہیں، اس کا طریقہ ہے تھراپی، مالش، مساج اور شاک لگائیں، کرنٹ لگائیں، جھٹکے دیں تو بعض حصیں جاگ جاتی ہیں. مساج سے بعض حصیں، مالش سے جاگ جاتی ہیں، تھراپی سے بعض حصیں جاگ جاتی ہیں، ورزش سے بعض سوئی ہوئی عضو زندہ ہو جاتے ہیں.
اس لحاظ سے روزہ ایک تھراپی ہے روح کے لیے. مری ہوئی روح کو زندہ کرتا ہے روزہ، مری ہوئی حصوں کو روزہ زندہ کرتا ہے. اور وہ احساس آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں افطار کے وقت. آج کل اس افق پہ گرمی کا روزہ ہے اور لمبا بھی ہے، گرم بھی ہے. دن بھر انسان پیاس برداشت کرتا ہے، تحمل کرتا ہے. جب لحظہ آتا ہے افطار کا اور گوارا ٹھنڈا شربت پانی بنا کے پہلے سے تیار رکھا ہوتا ہے، کیا حالت ہوتی ہے روزہ داروں کی. آپ ایک دن پانی کی طرف نہ دوڑیں بلکہ دوڑنے والوں کا تماشا کریں، نظارہ کریں. آپ دیکھیں کہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیوں دوڑ رہے ہیں، کیوں ٹھنڈے پانی کی طرف یہ پیاسے لوگ دوڑ کے رغبت کے ساتھ ولہ کے ساتھ کیوں جا رہے ہیں. اس لیے کہ یہ پانی ان کے اندر پیاس ہے، کمی ہے، اور یہ پانی ان کی ضرورت ہے، حیاتی ضرورت ہے. آکسیجن کی طرح نہیں ہے کہ ہوا خود چل کے ناک کے ذریعے سے داخل ہو کے پھپھڑے کے اندر گھوم کے پھر آ جائے گی باہر آٹومیٹک سسٹم کے تحت. ہوا پانی کی طرح نہیں ہے، پانی منبع میں ہے. آپ کو جستجو کرنی ہے، آپ کو پانی کے پیچھے جانا ہے. ہوا آپ کے پیچھے آئے گی، پانی کے پیچھے آپ نے جانا ہے. پانی اپنے چشمے میں ہے، اپنے منبع میں ہے، اپنے اس ظرف کے اندر برتن کے اندر ہے. پانی اپنے منبع میں ہے. پیاسے نے پانی تک پہنچنا ہے، جانا ہے. اور رزق اللہ نے دو طرح کا بنایا ہے. یہ اسی مثال سے آپ دیکھ لیں، یہ قرآن کی بھی آیات ہیں اس بات کے اوپر اور روایات بھی ہیں کہ رزق انسان کا دو طرح کا ہے. ایک رزق رکھا ہوا ہے کھیتوں میں، معدنیات میں اور مختلف چیزوں میں، اور انسان کو اس کے پیچھے لگا دیا گیا ہے. رزق کا ایڈریس انسان کو دے دیا گیا کہ ڈھونڈو کہاں ہے آپ کا رزق. مارے مارے پھر رہے ہیں، مشرق میں جاتے ہیں، مغرب میں جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، صحراؤں میں جاتے ہیں، پہاڑوں میں جاتے ہیں، رزق کی تلاش میں. ایک رزق اللہ نے ایسا پیدا کیا ہے جو انسان کی تلاش میں ہے، بندہ خدا کی تلاش میں ہے. ایک رزق کے پیچھے انسان دوڑ رہا ہے اور ایک رزق انسان کے پیچھے دوڑ رہا ہے. مثال یہ آپ کی خدمت میں دے دی، ایک ظاہری سی مثال ہے کہ ہوا بھی رزق ہے ہمارا. رزق عربی زبان کا لفظ ہے اور رزق کا مطلب ہے انسان یا دیگر مخلوقات کی بقا کے لیے جو وسیلہ ہے اس کو عربی میں رزق کہتے ہیں، جس سے اس کا وجود جاری رہے، باقی رہے، مستمر رہے اور ختم نہ ہو. جس شے پر انسان کی بقا یا کسی شے کی بقا موقوف ہو اس کو عرب رزق کہتے ہیں، جس کے اوپر بقا کا دار و مدار ہو. ہر چیز کی بقا چاہیے، اس کو باقی رہنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہے، وہی اس کا رزق ہے، جس کے مدد سے وہ باقی ہے، آگے چل رہی ہے. انسان کو اس بقا کے لیے رزق کی ضرورت ہے. ہوا انسان کی بقا کے لیے لازمی ہے، دیگر جانداروں کے لیے بھی. لیکن انسان نہیں جاتا ہوا کے پیچھے، ہوا چل کر انسان کی طرف آتی ہے. یہ رزق انسان کے پیچھے ہے، یہ رزق مخلوقات کی طرف خود آتا ہے. ہوا کو حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ چلے اپنے مقام سے اور متنفس تک پہنچے. جس نے نفس لینا ہے ہوا اس تک پہنچے. لیکن پانی ایسے نہیں ہے، پانی کو حکم نہیں ہے کہ پیاسے تک پہنچے. پیاسے کے اندر رغبت رکھی ہے کہ پانی تک پہنچے. یہ دوسرا رزق ہے جس تک انسان نے پہنچنا ہے. چونکہ پانی بھی بقا کے لیے ضروری ہے. ہوا نہ ہو، آکسیجن نہ ہو
تو بھی زندگی کا خاتمہ ہے، اور اگر پانی نہ ہو تو بھی پانی اپنے مقام پہ محفوظ، صاف ستھرا، شفاف رکھ دیا گیا ہے، پیاسے نے اس کی طرف جانا ہے۔ اب یہاں ایک لطافت و ظرافت موجود ہیں۔ یہ پیچھے ایگزاسٹ بند کرائیں، آوازیں زیادہ آ رہی ہیں۔ روایت میں ہے کہ ہر چیز کی ایک ایک آفت ہے، علم کے لیے ہر چیز آفت ہے، بے نظم شرکا بھی آفت ہیں، اور یہ ارد گرد کا ماحول بھی کبھی آفت بن جاتا ہے۔ یہ درس آپ کا بہت ساری جگہوں پر لائیو دیکھا جا رہا ہے، یہ کیمرے آپ کو دکھا رہے ہیں، بہت ساری جگہوں پر مشاہدہ کر رہے ہیں آپ کا لوگ۔ اس وقت آپ دوسروں کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ ایسا ماحول پیدا نہ ہو، الحمدللہ منظم ہے سارے، لیکن اکا دکا بیچ میں عادت کے تحت بیٹھنے کی عادت نہیں ہے، ان کو تذکر دینا پڑتا ہے۔ یہاں ایک لطافت پیدا ہوتی ہے اس فرق کی وجہ سے جو دو قسم کے رزق میں ہے۔ ایک رزق ہے ہوا کی طرح، آکسیجن کی طرح، جیسے حکم ہے کہ آپ جاؤ متنفس کے پاس، اور ایک رزق پانی کی طرح ہے، جیسے شفاف صاف ستھرا بنا کر ایک نقطے پہ رکھ دیا گیا ہے، اور پیاسے کو کہا گیا ہے کہ آپ نے جانا ہے اس کی طرف۔ پیاسے کو کون سی چیز لے کے جائے وہاں؟ کوئی چیز پیاسے کے اندر ہو تاکہ اسے اٹھائے، اکسائے، دوڑائے پانی کی طرف، اور وہ چیز ہے رغبت۔ اس کے اندر رغبت پیدا ہوتی ہے پانی کی، جب پیاس شدید ہوتی ہے رغبت کے ساتھ جاتا ہے۔ یہ رغبت آمادگی ہے انسان کے لیے کہ اپنی بقا، اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے میں خود دوڑوں، جاؤں، سبقت لوں، دوسروں پر پہل کروں، اور پانی کا گھونٹ پہلا مجھے ملے، زیادہ مجھے ملے، سبقت لوں۔ اگر دوسرے پیاسے ہیں تو وہ پیچھے رہ جائیں اور میں آگے جاؤں۔ یہ افطار کے وقت کا منظر ہے جو آپ اگر غور کریں، دیکھیں تو آپ خود سارے یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک دن مطالعہ کریں، افطار کا نظارہ کریں، تھوڑا 5 منٹ لیٹ کر لینا افطار، آپ کو دوہرا فائدہ ہوگا، افطار بھی ہو جائے گا، مطالعہ بھی ہو جائے گا، بہت ساری حکمتیں بھی سمجھ میں آ جائیں گی۔ دیکھیں لوگوں کی حالت، رغبت کہ کیا کر رہے ہیں۔ پانی خدا نے بنایا ہے، ضرورت انسان کی ہے، انسان کے اندر پیاس ہے، یہ پیاس آمادگی ہے، پیاس تعبد ہے، پیاس عبودیت ہے، یہ بندگی ہے۔ اگر یہ نہ ہو، پیاس نہ ہو، بے شک انسان کو پانی کی ضرورت ہے۔ ایسے بیماروں کی طرح جنہیں بھوک نہیں لگتی، کھاتے نہیں ہیں، ان کے بدن کی ضرورت ہے خوراک، غذا، لیکن احساس بھوک کا ان کے اندر پیدا نہیں ہوتا بیماری کی وجہ سے۔ ان کے سامنے بھی کھانا لا کے رکھ دیں، اندر تمایل، رجحان، رغبت نہیں ہے، کھانے کو دیکھتے بھی نہیں۔ جیسے یہ بچے، آپ بھی شاید اسی میں سے ہوں بعض، چونکہ آج کل ریڑھیوں پہ، دکانوں پہ ایسی مصنوعات ملتی ہیں مخلوط جو بھوک کا احساس مٹا دیتی ہیں، مختلف مصنوعی چیزیں دکانوں سے جو بنی ہوئی ملتی ہیں۔ لوگ سرمایہ دار انسانی صحت کے اوپر جو ظلم کرتے ہیں، ایسی چیزیں بنا کے جن کے اندر رغبت ہے
اور انسان کے بھوک کا احساس مٹا دیتی ہیں، چونکہ ان کے اندر مختلف کیمیاوی مواد ہوتا ہے جو بدن کی ضرورت ہوتے ہوئے احساس مٹا دیتا ہے، بھوک نہیں لگتی۔ فاسٹ فوڈ جو کھاتے ہیں زیادہ، یا آمادہ چیزیں یا چپس وغیرہ، اور اس نسل کے جو خوراک کے عادی ہیں، صحتیں ان کی دیکھیں بالکل وہ ہڈیوں کے ڈھانچے اور ہے عجیب ہیکل بنے ہوتے ہیں، اور انہیں ماں باپ ہر طرح کی چیز کھلانے کے لیے تیار ہیں۔ بچے کے اندر ذرا برابر تمایل نہیں ہے، رغبت نہیں ہے کسی چیز کی طرف۔ مہنگی چیزیں، لذیذ چیزیں، اچھی چیزیں ماں باپ ان کے لیے فراہم کرتے ہیں، لیکن وہ کھاتے نہیں ہیں۔ بقا کی ضرورت ہے لیکن رغبت نہیں ہے، آمادگی نہیں ہے، یہ تعبد نہیں ہے اس کے اندر کہ میں اپنی بقا کی چیزیں لے سکوں۔ اب روایات میں ہے، امام چہارم سے یہ روایت منقول ہے کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے طلاب کے لیے، یہ روایت ہے اور بہت ساری روایات ہیں، کہ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے طلاب علوم کے لیے کیا مقام رکھا ہے، تو یہ اپنی گردنیں کٹا کر بھی، خون بہا کر بھی، یعنی سختیاں برداشت کر کے بھی اس راہ کی طرف اور اس کے حصول کی طرف جائیں گے۔ اور افطار کے وقت اگر یہ مثلا کھڑے ہو جائیں انتظامیہ والے، میں فرض کر رہا ہوں ایسا نہ کرتے ہیں اور نہ کر رہی ہیں انتظامیہ والے کہیں بھی، لیکن بعض جگہ کرتے ہیں، عمومی افطار جو باہر شہر میں لوگ دیتے ہیں، رکھتے ہیں، مثلا لاہور میں روزہ کوئی بھی نہیں رکھتا، لیکن افطار بہت زبردست ہوتی ہے وہاں سڑکوں کے اوپر، اور لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں افطار کے اوپر۔ وہاں انہوں نے انتظامیہ کے لیے کچھ لوگ کھڑے کیے ہوتے ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ بے نظمی کرنے والوں کو، کسی کو لات ماریں، کسی کو تھپڑ ماریں، کسی کو دھکا دیں، کسی کو اور مرمت کریں اس کی، اور اچھی خاصی مرمت ہو جاتی ہے بعضوں کی جب وہ لنگر کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن لات مکے کھا کے بھی وہ لنگر کا تھیلا ضرور لے لیتے ہیں، ایک سے زیادہ لے لیتے ہیں۔ یہ کرتے ہیں یہ لوگ، یعنی پٹائی بھی ہو جائے، جوتا پڑنا ہے پڑ جائے، لات پڑنی ہے پڑ جائے، مکہ پڑنا ہے پڑ جائے، اور کوئی سریا شریا بجنا ہے تو ہو جائے، لیکن یہ لنگر کی تھیلی مجھے مل جائے۔ اور لے آتے ہیں، بعد میں ہاتھ بھی رکھتا ہے زخم کے اوپر، وہ جو پھوڑا بنتا ہے سر میں اس کو ملتا بھی ہے، مالش بھی کرتا ہے، پھر تھیلی کو دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ خیر ہے، حرج نہیں، یہ مٹ جائے گا تھوڑی دیر کے بعد، برابر ہو جائے گا۔ یہ ہم اپنی رغبت کی چیزوں کے حصول کے لیے بعض اوقات اتنی شدید رغبت ہے کہ ہم سختیاں بھی برداشت کرتے ہیں۔ امام یہی فرما رہے ہیں کہ اگر معلوم ہو جائے انسان کو کہ اللہ نے کیا رکھا ہے طلاب علوم کے لیے، تو اتنی ناگواریاں و سختیاں برداشت کر کے، یعنی جس میں اپنی کھوپڑی کا خون بہا کر بھی اگر جانا پڑے تو پھر بھی جائیں گے۔ یہ رغبت ان کے اندر پیدا ہوگی جب آگاہ ہو جائیں، پتہ چل جائے انہیں کہ وہاں کیا رکھا ہوا ان کے لیے۔ رزق بقا کے لیے، ہر وہ چیز جو انسان کی بقا کے لیے ضروری ہے وہ انسان کا رزق ہے۔ یہ رزق رب کے پاس ہے، نظام ہے ربوبیت کا، اور تمام ضرورت کی چیزیں، تمام پرورش کے امور، تمام وہ امور جو انسان کی رشد و نمو کے لیے درکار ہیں، جو انسان کو اس مقام خلافت الہی تک، نیابت الہی تک، لقاء اللہ تک پہنچا سکتے ہیں، وہ تمام امور نظام ربوبیت میں رکھ دیے گئے ہیں۔ اب ادھر اعلان کیا گیا ہے ایھا الناس اعبدوا،
یہ تیار ہے، یہ لنگر ربوبیت کا تیار ہے، سامان تیار ہے، وسائل آمادہ ہیں، آپ تیاری کرو۔ اعبدو، اٹھو، جیسے سحری کے لیے اٹھایا جاتا ہے، اٹھو سحری تیار ہے۔ افطار کے لیے اٹھو، آؤ تیار ہے۔ ہم باقی ربوبیت، اللہ کی ربوبیت نے جو کچھ ہمارے لیے فراہم کیا ہے لنگر کی طرح اس میں رغبت نہیں ہے۔ مثلا درس میں اس طرح دوڑ کے نہیں جاتے، نماز میں ایسے دوڑ کے نہیں جاتے، سبقت لے کے نہیں جاتے، جماعت کے لیے ایسے نہیں جاتے، مطالعے میں ایسے نہیں جاتے، اسکول مدرسے میں ایسے نہیں جاتے جیسے لنگر کی طرف دوڑتے ہیں۔ اور وہ جن کی طرف دوڑ کے نہیں جاتے وہ لنگر سے زیادہ ضروری ہیں ہمارے لیے، ان کی طرف زیادہ رغبت ہونی چاہیے۔ فرق یہ ہے کھانے کے اندر لذت ہے، لذت بھی ساتھ رکھی گئی ہے، جسمانی لذت ضرورت ہے ہماری، لیکن لذیذ ضرورت، اس کے اندر لذت ہے۔ اور باقی جو امور ہیں ان کے اندر لذت ہے، منہ کی لذت، زبان کی لذت نہیں ہے۔ یہ جو ہم افطار کے وقت بہت دوڑ کے جاتے ہیں، پیاس دوڑاتی ہے لذت کی خاطر، نہ ضرورت کی خاطر۔ اس لیے افطار نہیں دوڑتے کہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے اور جسم میں پانی کی مقدار کم ہو گئی ہے، میں جلدی پانی کا کوٹا اپنا جسم کا پورا کروں نصاب، بلکہ اس لیے کہ صبح سے ابھی تک وہ لذت حلقوم میں، حلق میں، زبان میں نہیں آئی۔ لذت زیادہ ہمیں اٹھاتی ہے، لذت پرست ہیں۔ پرورش کا کچھ حصہ اللہ نے ایسے رکھا ہے، چونکہ رب ہے وہ رب کریم، لذیذ بنا دیا ہے تاکہ لذتوں کی لالچ میں یہ اپنی رشد کی کچھ چیزیں لذتوں کی خاطر ہی تناول کر لیں۔ بے شک بہانہ لذت بنے، لیکن لذت کے بہانے اپنی رشد و نمو کے کچھ امور تناول کر لیں گے، کھا لیں گے، نتیجتاً ان کے جسم میں وہ غذائیت منتقل ہو جائے گی۔ یہ غذائیت کی خاطر نہیں کھا رہے، لذت کی خاطر کھا رہے ہیں، لیکن لذت کے بہانے غذائیت بھی منتقل ہو جاتی ہے۔ اور وہ دوسرے امور جن کی طرف ضرورت زیادہ ہے اور رغبت کم، اس لیے کہ ان میں یہ لذت نہیں ہے، وہاں دوڑ کے نہیں جاتے، وہاں ہجوم نہیں کرتے، سبقت نہیں لیتے، ایک دوسرے کو پیچھے نہیں چھوڑتے، دھکم پیل نماز جماعت میں شرکت کے لیے نہیں ہیں، یا عبادت کے لیے، مطالعہ کے لیے، درس کے لیے، علم کے حصول کے لیے وہ رغبت نہیں ہے ہمارے اندر۔ جس طرح اس رزق کا نظام اللہ تعالیٰ نے ربوبیت الہی کے تحت ایک خودکار نظام بنایا ہے، اسی طرح اس شعبے کی بندگی، رغبت بھی ایک خودکار نظام کے تحت بنا دی ہے۔ ہمارے اندر رغبت ہے پانی کی طرف پیاس کے وقت، اور یہ رغبت ہمیں پانی تک پہنچاتی ہے۔ اسی طرح رب نے انسان کی ضرورت، انسان کی ہدایت، انسان کی نجات کے لیے تمام اہتمام، انتظام، نظام قائم کیا ہے، اور انسان کے اندر اس نظام تک پہنچنے کے لیے عبودیت رکھی ہے، لیکن یہ عبودیت خود انسان کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے، بندگی خود پیدا کرنی ہے، تعبد اپنے اندر خود پیدا کرنا ہے، یہ احساس کہ میں اس چیز کی طرف جاؤں جو اللہ نے
میرے لیے مقرر کیا ہے۔ وہ علم، معرفت، ہدایت، عمل، نظام، جو کچھ بھی رب نے بنایا ہے وہ میری ضرورت ہے، ابس نہیں ہے۔ اگر انسان میں رب حقیقی کی طرف، رب تعالی کی طرف عبودیت، بندگی پیدا نہ ہو، کسی اور کی طرف بندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ بندگی میں انحراف، گمراہی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان پہلے رب کو سمجھنے میں منحرف ہوتا ہے۔ پہلی لغزش رب کے فہم میں، رب کے ادراک میں، رب کی معرفت میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ لغزش انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، پھر اسی رب کا بندہ بن جاتا ہے جس کو غلطی سے رب مان لیتا ہے، جبکہ وہ رب ہے نہیں، لیکن یہ اسے بنا لیتا ہے اپنا رب۔ اس کے لیے قرآن کریم میں بعض آیات میں انسان کو متوجہ کیا گیا ہے کہ یہ رب کو چھوڑ کر خود ارباب دیگر اختیار کر لیتا ہے، اور وہ ارباب اس کو گمراہ کر دیتے ہیں، وہ تباہ کر دیتے ہیں۔ ان ارباب میں سورہ مبارکہ توبہ میں ہیں، آیات 30 کے بعد آیات ہیں، انسان حقیقی رب کو چھوڑ کر جن کو ارباب مانتا ہے۔ کل اشارہ کیا تھا کہ کچھ اشیاء کو رب مان لیتا ہے، مخلوقات کو رب مانتا ہے، موجودات کو رب مانتا ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لا یملک ضر ولا نفع، یہ رب نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان۔ مثالیں دی تھی ہر طرح کی، ستارے، سیارے، پتھر، مورتیاں، پہاڑ، درخت، انسان کے اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے مجسمے انسان کو کسی قسم کا فائدہ نہیں دیتے، نہ واسطہ بنتے ہیں، نہ ذریعہ بنتے ہیں، نہ خود مؤثر ہیں، بلکہ انسان کے محتاج ہیں۔ انگوٹھیوں سے انسان کو کچھ نہیں ملتا، انگوٹھی محتاج ہے، گم نہ ہو جائے، کھو نہ جائے، چوری نہ ہو جائے، کہیں گر کے ٹوٹ نہ جائے، انسان اس کو تحفظ دے۔ آپ اپنی انگوٹھی کو بچاتے ہیں یا انگوٹھی آپ کو بچاتی ہے؟ بھلے انگوٹھیاں بچاتی ہیں آپ کو یا آپ انگوٹھیوں کو بچاتے ہیں؟ آپ انگوٹھیوں کو بچاتے ہیں۔ جو انگوٹھی خود کو نہیں بچا سکتی، مجھے اس کی حفاظت کرنا پڑتی ہے، اس کو کیسے انسان رب مان لے کہ اس کے ذریعے سے بھی مجھے کچھ ملتا ہے، کچھ خیر، کچھ برکت انگوٹھی کے ذریعے سے ملتی ہے۔ انگوٹھیاں پہننا مستحب ہے، مومن کی علامات میں سے ایک انگشتر پہننا ہے، یا زینت کے طور پر، ثواب کے طور پر، یا پھر ایک نشانی، علامت ہے، پہچان کے طور پر، کہ تاکہ مومن پہچانے جائیں۔ پہچان کے لیے بعض چیزیں رکھی گئی ہیں، جیسے لوگ پوچھتے تھے آ کر کے ہمیں کیسے پتہ چلے، ہم کسی علاقے میں جاتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے یہ شیعہ ہیں، مومن ہیں؟ ائمہ ان کو کوڈ بتاتے تھے مومنوں کے کہ یہاں سے پتہ چلے گا۔ فرماتے تھے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے اور اس وقت دیکھو جو رغبت کے ساتھ اذان سن کر نماز کی طرف، جماعت کی طرف دوڑا ہوا آ رہا ہے، جان لو یہ مومن ہے، یہ شیعہ ہے۔ یہ ائمہ کا بتایا ہوا کوڈ ہے کہ ہمارے شیعہ کی پہچان یہ ہے، نماز کے وقت پہچانا جاتا ہے، یہ پہچان ہے اس کی۔ یہ کوڈ ہے جو ائمہ خود بیان فرماتے تھے۔ ہولیوں سے پہچانے جاتے ہیں،
اب ہر جگہ کے شیعہ الگ چیز سے پہچانے جاتے ہیں. ابھی مثلا پاکستان میں لٹ سے پہچانے جاتے ہیں, کڑے سے پہچانے جاتے ہیں, ان چیزوں سے پہچانے جاتے ہیں. ائمہ اطہار کا بتایا ہوا ایک علامت یہ کہ انگوٹھی پہنتا ہے مومن, انگشتر پہنے, زینت کے لیے پہنے, پہچان کے لیے, نشانی کے طور پر پہنے, لیکن اس سے زیادہ آگے نہیں. رزق کے لیے نہیں ہے, کاروبار میں ترقی کے لیے کوئی انگوٹھی نہیں ہے, حفاظت کے لیے کوئی انگوٹھی نہیں ہے. یہ انگوٹھی پہنے خود کو حملے سے بچ جائیں گے, یہ انگوٹھی پہنے ٹریفک حادثے سے بچ جائیں گے, یہ انگوٹھی پہنے بیوی کے چمچے سے بچ جائیں گے, یہ انگوٹھی پہنے فلاں ٹیچر کے ڈنڈے سے بچ جائیں گے. یہ سب کاروباری لوگوں کا کاروبار ہے, بے شعور لوگوں کو ان مقاصد کے لیے انگوٹھیاں بیچ کے کاروبار اپنا بڑھایا ہوا ہے. یہ خرافات ہیں, انہیں نہ منائیں رب. پتھر, مورتیاں, لکڑیاں, سورج, چاند, ستارے, سیارے, مٹی, پتھر, قیمتی پتھر, غیر قیمتی پتھر, اینٹیں, بلاک, یہ سب آپ کو کوئی نفع و ضرر نہیں پہنچا سکتے. انہیں اللہ نے وہ وسیلہ نہیں بنایا جن کے ذریعے سے آپ تک اللہ نے کوئی فیض و برکت پہنچانا ہے. بھلے اللہ نے بنائی ہیں فیض و برکت کے وسیلے, لیکن وہ یہ نہیں ہیں. دوسری چیزیں انسان اختیار کرتے, جانور, جاندار, جس طرح گائے ہے, گدھا ہے, بندر ہے, یہ مقدس جانور ہیں جنہیں پوجا کرتا ہے انسان, عبادت کرتا ہے ان کی. گھوڑا ہے, اب بہت سارے جانور ہیں. پستی پہ انسان اتر ہے, یہ انسان کی پستی کی علامت ہے. ان چیزوں سے انسان کو ملتا کچھ بھی نہیں ہے. انسان کی پستی کی علامت ہے کہ ان کی عبادت کرتا ہے, بندگی کرتا ہے. جیسے بتایا تھا کہ چند روز قبل ہندوستان میں ایک میلہ تھا, مذہبی میلہ, مذہبی تقریبات تھیں, اور سمجھے کہ گھٹیا ترین مذہبی تقریبات روئے زمین پر. اس سے زیادہ پست مذہبی عمل, مذہب کے نام پر یعنی عبادت کے نام پر پست عمل نہیں ہوتا ہوگا جہاں تک اطلاع ہے. اور وہ کیا تھا کہ انسان کی شرمگاہ کی عبادت مل کے, عورتیں مرد سب مل کے اکٹھے ہوتے ہیں ہندوستان میں, اور انسان کی شرمگاہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ بہت پستی ہے انسان کی, گھٹیا پن ہے. چین میں ایک میلہ ہوتا ہے جس میں عید ہے, ان کا ایک عید ہے چائنیز کی, جس میں فقط کتے کا گوشت کھاتے ہیں, فقط کتا. کتے کا ٹکا بناتے ہیں, کتے کا برگر بناتے ہیں, کتے کی بوٹی بناتے ہیں کتے کے لیے, اور اس میں کچھ اور نہیں شامل ہو, صرف کتا کھانا ہوتا ہے. اور ہزاروں لاکھوں کتے مختلف نسل کے پکڑ کے وہاں, اور کھانے والے بھی مختلف علاقوں سے. جس طرح پاکستان میں میلے ہوتے ہیں, لوگ جاتے ہیں میلوں میں شرکت کے لیے, وہ وہاں وہ یہ کام ہے انسان کرتے ہیں, کر رہے ہیں روئے زمین پر. پہلے ہمیں خبر نہیں ہوتی تھی, مواصلاتی کوئی ذریعہ نہیں تھا. آج کل اس ٹیکنالوجی نے ساری چیزیں آپ کی آنکھوں کے سامنے لا کے کھڑی کر دی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں, مناظر ان کے موجود ہیں, ٹی وی دکھاتے ہیں, رپورٹرز ان کی رپورٹنگ کرتے ہیں, اور ہر جگہ میڈیا پر ہیں یہ مناظر موجود. علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کتنی عبرتیں ہیں اور اعتبار کتنا کم ہے. عبرتیں بہت ہیں, اعتبار کم ہیں. عبرتیں لینے والے بہت کم ہیں. عبرتیں بہت ہیں, عبرت لینے والے چونکہ اندھے ہیں, نابینا ہیں, اعمیٰ ہیں, سارے دیکھتے ہیں عبرت نہیں لیتے. اس قدر انسان گھٹیا ہو جائے, اتنا پست ہو جائے کہ شرمگاہوں کی عبادت شروع کر دے, ان کو خدا مان لے, ان کو رب مان لے. اوج ہے پستی کی, حقارت کی.
یہ خطرناک ہیں، تباہی ہلاکت کا باعث ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک انحراف انسان کی زندگی میں وہ رب ہیں جو نفع نقصان پہنچاتے ہیں، گدے گھوڑے کی طرح نہیں ہیں بے زبان۔ انسان کتنا چومتا ہے گائے کو، گدے کو، جانوروں کو، لیکن وہ جواباً کچھ بھی نہیں کرتا، حتیٰ احسان کے بدلے میں ایک بوسہ تک نہیں دیتا اس کو۔ یہ کتنے بوسے دے رہا ہے اس کو؟ آپ نے جن جانوروں کو بوسہ دیا کبھی جواب میں اس نے بھی دیا ہے؟ جانور ہے، اس کو شعور نہیں ہے، اگر شعور ہوتا تو کم از کم ایک بوسہ آپ کو بھی دے دے، وہ بھی ٹھیک ہے بھائی آپ اظہار محبت کر رہے ہو میرے ساتھ، یہ میری طرف سے ایک محبت کا بوسہ آپ کو نثار ہے۔ لیکن بہت زیادہ رد عمل دکھائے، جب بوسوں سے تنگ آ جائے دولتی مار دیتا ہے، کسی زخمی کر دیتا ہے کسی کو۔ ان چیزوں کی بندگی میں پستی ہے، حقارت ہے، انسان کی ضلالت ہے، گھٹیا ہو جاتا ہے انسان، جانوروں سے بھی پستر۔ کچھ اور مخلوقات کو انسان رب مانتا ہے گمراہ ہو کر، وہ زیادہ خطرناک ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ جب انسان کسی انسان کو رب مانتا ہے، اور جب انسانوں کے رب انسان بن جاتے ہیں، یہ گمراہی تباہی ہے، زیادہ خطرناک تباہی ہے۔ گائے پرستوں سے زیادہ خطرے میں ہیبر پرست ہیں، رہبان پرست ہیں، یہ زیادہ خطرے میں ہیں۔ ان کے خطر سے قرآن نے آگاہ کیا ہے، اور انبیاء کے مقابلے میں گھوڑے، گدے، اونٹ نہیں آئے، ستارے سیارے بھی نبیوں کے مقابلے میں نہیں آئے، فرعون آئے، فرعون آیا ہے، نمرود آیا ہے، جس نے خود اپنے آپ کو رب سمجھ لیا تھا انسانوں کا، اور انسانوں نے فرعون کو اپنا رب مانا۔ رب حقیقی کے مقابلے میں یہ ارباب آتے ہیں اور اپنے پیروکاروں کو بھی، اپنے عبید، اپنے بندوں کو بھی ان کے مقابلے میں لے آتے ہیں۔ یہ خطرناک ارباب ہیں۔ ان میں سے سب سے خطرناک ارباب سورہ توبہ میں بیان ہوئے ہیں، جو بندگان خدا کو خدا کی بندگی سے نکال دیتے ہیں، منحرف کر کے۔ گائے کچھ بھی نہیں کہتی، ساری عمر، ساری نسلیں، ہزاروں سال و ہزاروں نسلیں گائے کی عبادت کریں، گائے کسی کو اپنی طرف سے گمراہی کا پیغام نہیں دے گی، کچھ بھی نہیں کہے گی اس کو۔ انسان پستی کی وجہ سے گائے کے پیچھے جاتا ہے، لیکن یہ ارباب جیسے فرعون ہے، اور فرعون سے زیادہ خطرناک ارباب۔ فرعون بھی رب بنا، اس نے بھی دعوی ربوبیت کیا، اور انسانوں نے اسے رب مانا، اور اس نے طلب کی بندگی، لوگوں سے اپنا بندہ بنایا، اور لوگوں نے عبودیت کی فرعون کی، بندگی کی فرعون کی۔ بندگی سے مراد پوجا نہیں ہے، یوں نہیں تھا کہ 5 وقت کی نماز فرعون کے لیے پڑھتے تھے، قربتاً الی الفرعون، یا روزے فرعون کے رکھتے ہوں، طواف فرعون کے، ایسا نہیں کرتے تھے۔ یہ پوجا ہے، بندگی پوجا کو نہیں کہتے، پیروی کو کہتے ہیں، فرمان بری کو کہتے ہیں، قانون بری کو کہتے ہیں، نظام بری کو کہتے ہیں۔ یعنی ایک نظام بناتا ہے، دوسرا اس کو لے کے اس پر چلتا ہے، ایک فرمان دیتا ہے، دوسرا اس فرمان کو لے کر اسے اطاعت کرتا ہے، مانتا ہے، ایک انسان کو راستہ دکھاتا ہے، دوسرا اس راہ پر چل پڑتا ہے۔ یہ ہے بندگی۔ بندگی یعنی رب کے بتائے ہوئے راہوں پر، رب کے بتائے ہوئے نظام کو اپنانا اور اس کے مطابق عمل کرنا، پابند کرنا اپنے آپ کو۔ لوگوں نے فرعون کا
پابند کیا ہوا تھا اپنے آپ کو. ہم فرعونی نظام کے پابند ہیں، فرعونی نظام کے تابع ہیں. فرعون سے زیادہ خطرناک ارباب. آیات 30 سورہ توبہ سے یہ مطلب شروع ہوتا ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہود کا یہ کہنا تھا، یہ اعتقاد تھا کہ عزیر نعوذ باللہ اللہ کا بیٹے ہیں. عزیر نبی تھے یا عالم تھے، بعض مفسرین کے بقول کہ ان کی نبوت پر کوئی گواہی دلیل نہیں ہے، ایک برجستہ نمایاں شخصیت ہے. بعض کہتے ہیں چونکہ قرآن میں آیا ہے ذکر ان کا تو نبیوں کے زمرے میں ان کو شمار کیا. یہ ایک الگ بات ہے کہ آیا نبی تھے یا نہیں تھے، لیکن ایک نمایاں ہستی شخصیت تھے اور یہودی انہیں اللہ کا بیٹا مانتے تھے نعوذ باللہ. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. مسیح خدا کا بیٹا ہے، عیسیٰ ابن مریم فرزند خدا ہے، یہ عیسائیوں کا کہنا تھا. ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی باتیں ہیں، صرف ان کے زبانی دعوے ہیں. چونکہ اللہ کی صفات میں سے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا ہے، اللہ کا کوئی والد ہے والدہ ہے، اور نہ خدا سے کوئی پیدا ہوا ہے والد والدہ کے طور پر. اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ اللہ فرزند ہے، نہ اللہ کا کوئی فرزند ہے. وہ ذات خدا ہے، مخلوق نہیں ہے تاکہ اولاد ہو یا ماں ہو یا باپ ہو. یضاحون قول الذین کفروا من قبل، یہ لوگ جو عزیر کو فرزند خدا اور مسیح کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، یہود و نصارہ، ان کی یہ باتیں کافرانہ باتیں، ملحدانہ باتیں، مشرکانہ باتیں مشابہت رکھتی ہیں ان لوگوں سے جو ان سے پہلے اس قسم کی گمراہی میں مبتلا تھے. یعنی ان سے بھی پہلے کچھ اقوام تھیں، ان کے اندر بھی یہ انحرافات تھے، یہ گمراہیاں ان کے اندر بھی تھیں. ان کی باتیں ان سے ملتی جلتی ہیں، اور ابھی مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جن کی باتیں ان سے ملتی جلتی ہیں، ان مشرکوں سے ملتی جلتی ہیں، اہل کتاب کے مشرکوں سے ملتی جلتی ہیں، یا دیگر اقوام جن کا قرآن نے ذکر فرمایا ہے ان مشرکوں سے ملتی جلتی ہیں. مثلا جیسے یہ نعوذ باللہ جو علی اللہ کہتے ہیں، علی رب کہتے ہیں، جو حسین جل جلالہ کہتے ہیں، یہ وہی کافر مشرک ہیں جن کی باتیں ان مشرکوں سے ملتی جلتی ہیں. ان مشرکوں کی باتیں پہلے والے مشرکوں سے ملتی جلتی تھیں. یہ ایک نسل ہے مشرکوں کی. کبھی عزیر کے بارے میں گمراہ ہو جاتے تھے، کبھی عیسیٰ کے بارے میں گمراہ ہو جاتے تھے، کبھی علی کے بارے میں گمراہ ہو جاتے ہیں. کہ خود علی علیہ السلام کا بھی فرمانا ہے سَيَحْلَقُ فِيهَا رَجُلَانِ یا صنفان، دو قسم کے لوگ میرے بارے میں گمراہ ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے. ایک جو مجھ سے دشمنی کرتے ہیں، اور ایک جو مجھے حد سے بڑھا دیتے ہیں. یہ دونوں ہلاک ہیں، وہ گمراہ ہیں. اب یہ ہر طبقے کے اندر ہیں، مسلمانوں کے اندر بھی یہ موجود ہیں، پہلے بھی یہ موجود تھے، ان سے پہلے بھی قرآن فرما رہا ہے ہر دین کے اندر ایسے گمراہ موجود ہیں. قاتلہم اللہ انا یؤفکون، خدا ان کو ہلاک کرے، مردباد یہ سارے قتل کرے، خدا ان کو نیست و نابود کرے. یہ نفرین ہے ان پر کہ جو کچھ انہوں نے گڑا ہے بتاتے ہیں. اصل یہ گمراہی ان کے اندر کہاں سے پیدا ہوئی کہ مسیح ابن اللہ ہے، عزیر ابن اللہ ہے؟ اس قسم کی گمراہیاں کہاں سے ان کے اندر آ جاتی ہیں؟ کیا اللہ نے کہیں کہا ہے؟ کسی آسمانی کتاب میں آیا ہے؟ کسی نبی نے یہ کہا ہے؟ خود عزیر نے یہ کہا ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں؟ یا عیسیٰ نے یہ کہا ہے میں اللہ کا بیٹا ہوں؟ یہ کہاں سے گمراہی ان لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے؟
قرآن اب بتاتا ہے ارباب کی طرف سے، من دون اللہ جن کو رب مانا جاتا ہے، ان گمراہوں سے یہ گمراہیاں پھوٹتی ہیں، نکلتی ہیں۔ اصل یہود و نصارہ جو اس گمراہی کا شکار ہیں، اس سے پہلے بھی ذکر انہی کا ہے، گمراہی کا ہے، کہ یہود و نصارہ یہ کرتے تھے، بنی اسرائیل یوں کرتے تھے، یہ فتنہ ان کے اندر تھا، یہ گمراہی ان کے اندر تھی، یہ قباحت ان کے اندر تھی، یہ انحراف ان کے اندر تھا۔ سورہ توبہ کی پہلے والی جتنی آیات ہیں وہ ساری انہی کے متعلق ہیں۔ اب آ کر اس کا منبع بتایا جا رہا ہے آیا 31 سورہ توبہ میں، کہ منبع کیا ہے اس ساری گمراہی کا، عوام کیوں گمراہ ہوتے ہیں، بندگی کیوں چھوڑتے ہیں، دین خدا سے عوام کیوں ہٹتے ہیں، دین حق کیوں ترک کرتے ہیں، کون سبب بنتا ہے، کون فرعون سے زیادہ خطرناک منبع، فرعون جو رب بنا اور لوگوں نے رب مانا، اس سے بھی زیادہ گمراہ کن رب جو لوگوں کی راہیں بدل دیتے ہیں، نسلوں کے لیے راستے بدل دیتے ہیں، اور جن کو انسان اپنے ارباب مانتے ہیں۔ یہ منبع ہیں فساد کا، سارے گمراہی کا، تمام نسلوں کی گمراہی کا منبع یہ لوگ ہیں۔ کون؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون۔ 29 آیت میں جو کچھ میں وہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، تاکہ درست واضح ہو جائے کہ مضمون کیا آ رہا ہے اور منبع کس چیز کا بتایا جا رہا ہے۔ آیا 29 میں قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، ختم کرو، اس نسل کا خاتمہ کر دو۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے اور آخرت پہ ایمان نہیں لاتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ، اور جو خدا نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں سمجھتے، اسے حلال سمجھتے ہیں۔ جو چیز اللہ نے حرام قرار دی یہ نہیں حرام سمجھتے، مثلا شراب اللہ نے حرام قرار دی یہ نہیں سمجھتے حرام اس کو، نامحرم کے ساتھ رابطہ تعلق اللہ نے حرام قرار دیا یہ نہیں حرام قرار دیتے اس کو، حرام خوری، مال غیر، کسی کا مال بغیر جواز کے کھانا اللہ نے حرام قرار دیا ہے یہ کھاتے ہیں، لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو اللہ نے حرام قرار دی ہے یہ اسے حرام نہیں سمجھتے، یعنی یہ اللہ کے ساتھ حالت جنگ میں ہے، اعلان جنگ کر دیا ہے خدا کو کہ جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ہم اسے مرتکب ہوں گے، اور جو اللہ نے لازمی قرار دیا ہے ہم اسے ترک کریں گے۔ تو یہ جنگ ہے اللہ کے خلاف۔ جیسے سود کھانے والوں کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں، جنگی حربی دشمن ہیں، انہوں نے اعلان جنگ کر دیا ہے اللہ کے ساتھ، اور ظاہر جنگی دشمن کو انسان اپنے حال پہ نہیں چھوڑتا، جنگی دشمن کو ختم کرنا ہوتا ہے، اگر آپ نہیں ختم کریں گے وہ آپ کو ختم کر دے گا۔ اگر سود آپ نے ختم نہیں کیا سود آپ کو ختم کر دے گا، اگر دینداروں نے سود ختم نہیں کیا سود دینداری ختم کر دے گا، جیسا کر دیا اس نے، سود نے سب نابود کر دیا، سب کچھ۔ آج کسی گھر کے اندر حساسیت نہیں ہے محرمات الہی پر، کیوں نہیں ہے؟ سید الشہداء علیہ السلام کربلا میں خطبہ دیتے تھے بار بار، عاشورہ میں آخری خطبہ عمر سعد کے لشکر کو مخاطب قرار دے کر اتمام حجت کے لیے بار بار آتے میدان میں اور انہیں آگاہ کرتے، کہتے سنو میری بات سنو، پھر اس کے بعد جنگ کرنی ہوئی تو کریں گے۔ جب بالکل تنہا تھے سید الشہداء علیہ السلام، پہلے جب اصحاب و بنو ہاشم زندہ تھے اس وقت
ان کی موجودگی میں بھی چند دفعہ سید الشہداء نے کوشش کی خطبہ دینے کی. عمر سعد نے اپنے لشکر کو یہ حکم دیا ہوا تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام خطاب کریں تو آپ غل گپاڑا کرو، شور مچاؤ، سیٹیاں بجاؤ اور ڈھالیں بجاؤ اور اس طرح اچھل کود کرو کہ آواز امام کی لوگوں کے کانوں میں نہ پہنچے. ایسا ہی کرتے تھے. اس شور شرابے میں امام کی آواز نہیں پہنچتی تھی اور امام خاموش ہو کے واپس آ جاتے. آخری دفعہ امام نے جب انہیں خطاب کیا تو فرمایا کہ مجھے معلوم ہے، اور انہوں نے وہی شور شرابہ کیا، غل گپاڑا کیا، سیٹیاں بجائیں. تو امام نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے یہ کیوں ہے، یہ حالت تمہاری کیوں ہے، کس نے بنائی ہے، کہ میں خطبہ دے رہا ہوں، بات کر رہا ہوں اور آپ بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہو. امام نے فرمایا کہ وہ لقمہ حرام جو تمہارے پیٹ کے اندر ہے وہ یہ کرتا ہے، وہ انسان کو یہاں تک پہنچا دیتا ہے. لقمہ حرام نیست و نابود کر دیتا ہے انسان کو، شرم مٹا دیتا ہے، حیا مٹا دیتا ہے، احترام مٹا دیتا ہے، بندگی انسان کے اندر ختم کر دیتا ہے. لقمہ حرام. جنہوں نے حرام کو حلال قرار دیا، حرام خدا کو، یہ جنگ ہے خدا کے خلاف. اس لیے سود کھانے والے، سود دینے والے، سود لینے والے، سود میں واسطہ بننے والے، ذریعہ بننے والے، سودی نظام پورا یہ جنگ ہے خدا کے خلاف. یہ جنگی دشمن ہے، حربی دشمن ہے اللہ کے. کیا کرو؟ قاتلو، مقابلہ کرو ان کا، ختم کرو ان کو. کیا گناہ ہے ان کا؟ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ. جو اللہ اور رسول نے حرام قرار دیا ہے یہ اسے حرام نہیں سمجھتے. اور سب سے بڑا گناہ ان کا یہ ہے کہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، اور دین حق کے مطابق، دین حق کے مطابق تدین نہیں کرتے. دین بنایا ہوا ہے، دین حق نہیں ہے ان کا. ان کی بڑی گمراہی یہ ہے، ان ائمہ ضلالت کی جن کو آپ نے ختم کرنا ہے. خدا کہہ رہا ہے قاتلو، ان کو ختم کرو، کیونکہ دین حق کے مطابق تدین نہیں کرتے. تدین کرتے ہیں، دین رکھتے ہیں، دین کا نام لیتے ہیں، لیکن دین حق نہیں کرتے، دین حق پر عمل نہیں کرتے. لا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، جو اہل کتاب ہیں ان میں سے جو دین حق نہیں اپناتے، جعلی دین، من گڑھت دین، باطل دین، خود ساختہ دین اپناتے ہیں، ان کے ساتھ قتال کرو. حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یا ختم کر دو انہیں یا تسلیم ہو جائیں. حقارت کے ساتھ جزیہ لو ان سے، جرمانہ کرو انہیں، اور حقارت کے ساتھ رکھو ان کو. یہ جو اللہ کے مقابلے میں نکلے ہیں انہیں عزت نہ دو اپنے معاشرے میں. یہ جو خدا کے جنگی دشمن ہیں، آپ مومنین ان کو معاشرے میں عزت و احترام نہ دو. مومنین ایک کام جو کرتے ہیں غلط، ان لوگوں کو احترام دیتے ہیں جن کا احترام خدا نے ختم کر دیا ہے کہ نہیں ہے ان کا احترام. جو حرام خدا کو حلال کرتے ہیں اور جو دین حق نہیں اپناتے، اللہ کا فرمان ہے کہ ان کا نہیں ہے احترام، اور مومنین کے ہاں ان کا زیادہ احترام ہے. اگر مومن کے پاس آئے اتنا احترام نہیں ہے. اگر مثلا کتنے مومن، آپ خود کتنے مومنین کے پاس گئے ہیں، کبھی کسی نے آپ کی تصویر نہیں بنائی کہ یہ مومن ہمارے گھر آیا ہوا ہے، اس کے ساتھ ایک سیلفی بنا لیتے ہیں، یادگار تصویر بنا لیں. لیکن جب ایک فاسق، فاجر، شرابی، کبابی جاتا ہے، موقع ملتا ہے، پہلا کام اس سے آٹوگراف لیتے ہیں اور
تصویر، یادگار تصویر بناتے ہیں، پھر گھر میں فریم کرا کے مومن لگا دیتا ہے کہ دیکھیں یہ اس اللہ کے دشمن کے ساتھ میرے کتنے اچھے تعلقات ہیں، یہ میرا کتنا قریبی ہے۔ یہ قرآن کا فرمان ہے کہ حقارت کے ساتھ رکھو، ان کو تحقیر کر کے رکھو، انسانوں کا احترام کرو، لیکن جو خدا کے مقابلے میں آتے ہیں ان کا احترام نہیں بنتا۔ ہر ایک کا احترام کرو، آپ ہر چیز کا احترام کرو، حرمت ہے، ہر چیز کی حرمت ہے، زمین کی حرمت ہے، ماحول کی حرمت ہے، پودوں کی حرمت ہے، درختوں کی حرمت ہے، جانوروں کی حرمت ہے۔ روکا گیا، منع کیا گیا ہے کہ یہ کام نہ کرو، آپ بے گناہ پرندے نہ مارو، حرمت ہے ان کی، ہر ایک کا احترام کرو۔ لیکن جو اللہ کے مقابلے میں آ گئے ہیں وہ حقارت کے قابل ہیں۔ ہم صاغرون، پست، گھٹیا، نیچ کر کے رکھو ان کو، تاکہ انہیں احساس ہو کہ ہم نے جو حرمت شکنی کی ہے اس کے بدلے میں اپنی حرمت کھو بیٹھے ہیں۔ اس ساری گمراہی کا منبع قرآن بتا رہا ہے۔ منبع یہ ہے کہ انہوں نے، اہل کتاب نے، بندگی میں انحراف آیا ان کے، اور رب کے پہچان میں انحراف آیا ہے۔ غلطی یہ کی ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے احبار و رہبان کو رب بنایا ہے، رب مانا ہے، رب چنا ہے۔ اتخذوا اپنایا ہے، رب کے طور پر مانا ہے۔ ہبر اور راہب، اب جو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ حقیقی رب ہے، اللہ کو چھوڑ کر انسان نے جو رب بنائے ہیں ان کی لمبی فہرست ہے۔ ستارے ہیں، سیارے ہیں، اجرام فلکی ہیں، زمینی موجودات ہیں، درخت ہیں، پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، اور جانور ہیں مختلف، ہر چیز ہے جو انسان نے پوجا کی ہے۔ ان سب میں خطرناک ارباب جو انسان نے بنائے، ان کے بارے میں قرآن کا کہنا ہے کہ یہ نفع و نقصان یہ رب نہیں پہنچا سکتے، صرف انسان گھٹیا ہو جاتا ہے ان کو رب مان کر، پست ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے رب انسان نے چنے ہیں جو خطرناک ہیں، جیسے فرعون کو رب مانا ہے تو پتھر کی طرح نہیں ہے، گھوڑے گدھے کی طرح نہیں ہے کہ صرف چارہ چرتا رہے، بلکہ بندہ بناتا ہے، فرمان دیتا ہے، نظام دیتا ہے، احکام صادر کرتا ہے، اور اس کے عبید ان کے فرامین کو مانتے ہیں، بجا لاتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، حکم دیتا ہے ان کو باقاعدہ۔ وہ حکم جو اللہ کا حق ہے وہ یہ دیتا ہے اور یہ مانتے بھی ہیں، اس لیے یہ خطرناک رب ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ خطرناک رب جو انسان نے بنائے ہیں، چنے ہیں، وہ ہبر اور راہب ہیں۔ فرعون سے زیادہ خطرناک رب ہبر اور راہب۔ ہبر ہے جیم والی ہے کے ساتھ۔ ہبر عربی زبان میں روشنائی کو کہتے ہیں، اردو میں جس کو روشنائی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ معلوم ہے روشنائی کیا ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے یہ روشنی؟ روشنائی اور چیز ہے، روشنائی وہ ہے جو ابھی آپ لکھ رہے ہیں جس قلم سے، اس کے اندر جو مواد ہے جو پیپر پہ نشانی ڈالتا ہے، اس کو روشنائی کہتے ہیں۔ اور ہم اپنی مقامی زبان میں پنجابی میں اس کو سیاہی کہتے ہیں۔ سرخ ہو تو بھی سیاہی کہتے ہیں، اگر کوئی بھی اس کا رنگ ہو کہتے اس کو سیاہ، پوچھتے بھی ہیں جا کر نیلی سیاہی ہے، نیلی سیاہی کیسے ہوتی ہے؟ سیاہی بھی ہے، نیلی بھی ہے۔ یہ پیلی سیاہی ہے کہتے پیلی سیاہی نہیں ہوتی، سیاہی بھی رنگ ہے، پیلی بھی رنگ ہے، نیلا بھی رنگ ہے، سیاہی بھی رنگ ہے۔ چونکہ عموماً یہ روشنائی سیاہ رنگ کی ہوتی تھی، اس وجہ سے مقامی زبانوں میں اس کو سیاہی کہتے ہیں۔ اب چونکہ قومی زبان سے ہمیں بڑی محبت ہے، عاشق ہیں پاکستانی قوم،
تنہا قوم ہے جس کو ہر قومی چیز سے نفرت ہے، قومی لباس سے نفرت، قومی زبان سے نفرت، قومی شاعر سے نفرت، قومی وقار سے نفرت۔ یہ دنیا کی واحد قوم ہے جو اپنے آپ سے نفرت کرتی ہے۔ قومی لباس پہن کر پھر مرجا سے جاتے ہیں کہ یہ تو بالکل ہم پینڈو سے ہو گئے ابھی۔ لنڈے کی ٹی شرٹ پہنیں گے جس میں بغلیں بھی نظر آ رہی ہیں، اور ایسی پینٹ پہنیں گے جس میں یہ انسان بشر نہیں لگتے، غلیل نظر آتے ہیں، اور اس پہ تصویر بنائیں گے، دیکھیں وہ دوسروں کو سینڈ کریں گے، دیکھیں یہ لنڈے سے میں نے خرید کے پہنا ہے یہ مسئلہ۔ یہ باوقار لباس ہے، شلوار قمیض، خدا شاہد ہے، یہ آپ مطالعہ کر لیں پوری دنیا کی ثقافتوں کا سب سے زیادہ باوقار لباس یہ شلوار قمیض ہے، بہت باوقار ہے اگر درست سلیقے سے پہنیں۔ کہ ابھی اس کو بھی شاہ وطرانوں نے خراب کرنا شروع کر دیا ہے، شکل اس کی بگاڑنا شروع کر دی ہے، لیکن اپنی اصلی اس شکل میں بنایا جائے۔ دنیا کا بہت باوقار، آسان، جس میں انسان بالکل راحت ہر لحاظ سے ہے، یہ شلوار قمیض لباس ہے۔ نفرت ہمیں کیوں ہے؟ چونکہ قومی ہے اس لیے نہیں پہنتے۔ دھوتی باندھ لے گا، شلوار قمیض نہیں پہنے۔ اسی طرح قومی، ہر جو چیز قومی ہے وہ ہمارے نفرت کا شکار ہے۔ علاقائی چیزوں سے محبت ہے، قوم اپنے مقامی چیزوں سے محبت ہے، پنجابی سے محبت ہے، اردو سے محبت نہیں ہے۔ پشتو بلتی اچھی لگتی ہے، اردو نہیں، اسی لیے روشنائی کا معنی بھی معلوم نہیں ہے، اسی لیے کہتے ہیں نیلی سیاہی، پیلی سیاہی۔ ہیبر ایک معنی اس کا عربی میں روشنائی ہے، جو قلم میں پہلے زمانوں میں الگ سے اس کو محلول بنا کر رکھتے تھے اور قلم ڈبو کے اس میں لکھتے تھے۔ ابھی اچھے قلم آ گئے، ان کے اندر ہی کیمیکل کے ذریعے بھر جاتے ہیں ان کے اندر وہ مواد، اور خود کار طریقے سے لکھتے ہیں۔ لیکن جو بھی ہو، جدید قلم ہو، قدیم قلم ہو، جس مواد سے لکھتے ہیں کاغذ کے اوپر اس کو حبر کہتے ہیں۔ اصل حبر روشنائی کو بھی نہیں کہتے، حبر عربی زبان میں کہتے ہیں خوبصورتی کو۔ اور لکھائی چونکہ کاتب خوشخط تھے، جب سے موبائل آیا ہے تو خط مفقود ہو گیا ہے، ابھی لکھنا نہیں آتا۔ انگلش میڈیم ماسٹر کیے ہوئے کو بھی لکھنا، اردو میں لکھنا نہیں آتا۔ اگر اردو میں اسے کہیں اپنا نام لکھیں، مثلا فارم بھریں، وہ ترجمے کے لیے UNO کو بھیجنا پڑتا ہے کہ یہ ترجمہ کر دیں گے، پاکستانی نہیں اردو لکھی ہے یہ۔ خوشخط لکھتے تھے وہ، زیبا خوبصورت لکھتے تھے، خط بہت اچھا تھا ان کا۔ پہلے تعلیم کا ایک حصہ لکھنا پڑھنا تھا، تعلیم کا مقدمہ، تعلیم کا آغاز لکھنے اور پڑھنے سے ہوتا تھا، لکھنا پڑھنا۔ لکھائی خوبصورت ہوتی تھی، اور چونکہ لکھائی اس روشنائی سے کرتے تھے اور روشنائی کی مدد سے یہ خوبصورتی خط کی پیدا ہوتی تھی، اس وجہ سے اس کو بھی حبر کہہ دیتے تھے، چونکہ ایک ذریعہ تھا خوبصورتی کا۔ حبر صرف لکھائی کی خوبصورتی میں نہیں، بلکہ جو بھی خوبصورتی آپ کے لباس کی خوبصورتی ہو، مزین لباس ہو، یہ بھی حبر ہے، یہ حبرہ ہے، یہ محبر لباس ہے آپ کا، خوبصورت لباس جو اچھا لگے، دوسروں کو دیکھ کے لباس پسند آئے۔ ابھی لباس وہ پہنتے ہیں جس سے جسم زیادہ نمایاں ہو، بدن زیادہ نمایاں ہو۔ لباس کی خوبصورتی یہ ہے کہ لٹکا ہوا بھی ہو تو دیکھنے والا اس کو پسند کرے گا، پہنا ہوا نہ بھی ہو انسان نے، پڑا ہوا ہو درزی کے پاس، جو لٹکا ہوا ہو، ہینگر کے ساتھ لٹکا ہوا، تو بھی اچھا لگے کہ یہ اچھا لباس ہے یہ۔
اس کو خوبصورتی کی وجہ سے، روشنائی سے، چونکہ خط کی خوبصورتی ہوتی تھی، لکھائی کی ہیبر کہتے تھے، لباس کی خوبصورتی ہو تو بھی اس کو بھی ہیبر کہتے تھے، مثلا لباس محبر یا جو لفظ استعمال کرتے تھے. اور قرآن کریم میں اس لفظ کا متعدد جگہ استعمال آیا ہے. بہشت کے بارے میں بھی ہے کہ وہاں پر جو زندگی بہشتیوں کو نصیب ہوگی، وہاں پر یحبرون یعنی زیبائی، خوبصورتی ہوگی، اور پاکستانی پھنس جائیں گے وہاں پر جنت میں جا کے، چونکہ وہاں صفائی ہوگی. خوبصورتی کا ایک حصہ صفائی ہے، اور جو ہمیں پسند نہیں ہے. جنت تو جانا چاہتے ہیں لیکن صفائی نہیں، وہاں نظافت ہے، صفائی ہے، خوبصورتی ہوگی. خوبصورتی موزونیت کو کہتے ہیں. جیسے پہلے دن آپ کو بتایا تھا، نظم کا معنی بتایا تھا. نظم کس کو کہتے ہیں؟ ڈسپلن. نظم کیا چیز ہوتی ہے؟ انضباط. کیا بتایا تھا؟ ہر چیز اپنے مقام پر اور ہر کام اپنے وقت پر. یہ نظم ہے. ہر کام اپنے وقت پر کریں جو اس کا وقت ہے، اور ہر چیز اپنی جگہ پر ہو. یہ دو جملوں کا نظم ہے. آسان ترین کام جو ہمارے لیے پہاڑ ہے، چونکہ ہم نہ ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں اور نہ کوئی کام اپنے وقت پر کرتے نہیں ہیں. اس وجہ سے بے نظمی ہو جاتی ہے. بہشت میں نظم ہے، خوبصورتی ہے، موزونیت ہے، حسن ہے، جمال ہے، نمائش نہیں ہے، شہوت نہیں ہے جنت میں. یہ تصور ذہن سے نکال دیں. ہمیں جو جنت سمجھائی گئی ہے، احبار و رہبان نے سمجھائی ہے، وہ ساری شہوت انگیزی والی جنت ہے. جو تشریح کی گئی ہے جنت کی، وہ ساری یا کھانا یا حوریں، یہی جنت بتائی گئی ہے نا. وہاں کھا کھا کے اکتا جائیں گے، پھر حوروں کے پیچھے دوڑنا شروع کر دو. حوروں سے جب اکتا جاؤ گے، پھر آ کے پھر ونڈا کھانا شروع کر دو. یہ کیا جنت ہے جس میں انسان کا کام کھانے کے علاوہ اور حوروں کے ساتھ کھیلنے کے علاوہ کوئی نہیں؟ یہ جنت ہے. یہ بندگان خدا ہیں، یہ لقاء اللہ کے پہنچے ہوئے، یہ وہ نفوس عالیہ ہیں جن کو ملائکہ سجدے کرتے ہیں. اب یہی کام اگر کوئی دنیا میں شروع کر دے کہ پہلے کھاتا رہے، کھا کھا کے تھکے، پھر لڑکیوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے، نامحرموں کے پیچھے، پھر ادھر سے تھک کے آ کے پھر کھانا شروع کر دے، اس کو کہیں جی جنت ہے ہماری. حوریں انسان کے عمل کا تجسم ہیں. جنت کی نعمتیں وہ سب درست ہیں، چونکہ قرآن کا ذکر ہے، وہ وعدہ ہے قرآن کا. زبان ہماری ہے، معانی اللہ کے ہیں، اخروی ہیں. انسان کے اعمال کا تجسم ہیں، وہ آپ کے عمل ہیں سارے، جو آپ کے سامنے ان شکلوں میں نمایاں ہوں گے، ظاہر ہوں گے. یہ عمل جو یہاں کر رہے ہو ابھی، نہ صرف اچھے اعمال جو کر رہے ہو وہی آخرت ہے آپ کی. وہاں جو عذاب ہوگا وہ بھی عمل ہی آپ کا، خود عمل عذاب ہے. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. یہ روزہ یہیں نہیں رہ جائے گا، یہ وہاں جائے گا، وہاں ظاہر ہوگا، اور خوبصورت ترین شکل میں ظاہر ہوگا. روایات میں ہے کہ انسان مومن جب مرتا ہے، قبر میں ہی اس کے استقبال کے لیے یہ حسین اور زیبا صورتیں آتی ہیں اور آ کے اس کو گھیر لیتی ہیں قبر میں. مومن جب مرتا ہے اور انسان ان کو دیکھ کر دھنگ رہ جاتا ہے کہ اتنا حسن و جمال میں نے دیکھا نہیں تھا. پھر ان سے پوچھتا ہے کون ہو، انہیں بھی تعجب ہوتا ہے کہ عجب مومن ہے، یہ ہمیں نہیں پہچانتا. تو وہ بھی تعجب سے پوچھیں گے کہ ہمیں نہیں پہچانا؟ کہتا ہے نہیں، میں تو پہلی دفعہ دیکھا ہے آپ کو. پھر وہ اپنا تعارف کروائیں گی. سب سے زیبا، حسین، خوبصورت ترین صورت آگے بڑھ کے اس کو کہے گی کہ میں نماز ہوں تیری، وہی نماز جس کو تو بڑے ادب سے
احترام سے وقت پر قائم کرتا تھا. میں نماز ہوں مجسم ہو کر قبر میں تیرے استقبال کے لیے آئی. اس کے بعد دوسری زیبا ترین صورت آگے استقبال کو آئے گی اور کہے گی مجھے پہچانا ہے؟ یہ کہے گا نہیں میں تو نہیں پہچانا. کہے میں روزہ ہوں، وہی جو گرمی میں سختی میں رکھا تھا اور بندگی خدا کے لیے رکھا تھا، میں وہی ہوں. اور اسی طرح ایک ایک کر کے تمام اعمال انسان کے مجسم ہو گئے. بعض ایسے ہیں جو حساب و کتاب اور حشر سے پہلے قبر میں استقبال کے لیے آئیں گے. آپ ہوں گے اور آپ کے اعمال، باقی کسی کی مداخلت نہیں ہوگی. یہ جو حوریں ہیں یہ آپ کے اعمال ہیں، مجسم ہو کر آپ کے سامنے آئیں گے. ذرہ ذرہ آپ کے سامنے آئے گا، ذرہ ذرہ. قرآن کا بھی فرمان ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. ذرہ ذرہ جو کچھ کر رہے ہو یہ سب محفوظ ہو رہا ہے. کہاں پر؟ آپ کے اندر، آپ کے وجود کے اندر. وہاں کھل کے سامنے آ جائے گا. وہ شہوت رانی نہیں ہے جو ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ وہاں یہ چیزیں جو یہاں پابندی ہے وہاں پابندی اٹھا لے دیں. ہبر خوبصورتی، زیبائی، جمال. از جملہ ہبر بہت ساری چیزوں پہ لفظ ہبر استعمال ہوتا ہے. مثلا خوبصورت آواز ہبر ہے، چونکہ خوبصورت ہے، زیبا ہے. ایک انکر الاصوات ہے، صوت الحمیر، گدے کی آواز. بعض خوبصورت آوازیں جیسے حکم ہے کہ آذان خوبصورت آواز میں کہو، قرآن خوبصورت آواز میں پڑھو. کرخت آوازوں میں آذان و قرآن نماز نہ ہو، جذاب آوازیں. خوبصورتی جہاں ہو وہ ہبر ہے، زینت ہو. اسی طرح عالم کو بھی ہبر کہتے ہیں. عالم ایک تو جو کہ لکھتا ہے اپنا علم، کتابیں لکھتا ہے، جب پڑھ رہا ہوتا ہے درس لکھتا ہے، جب پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر کتابیں لکھتا ہے. ہبر عالم کو بھی کہتے ہیں لکھاری ہونے کی وجہ سے، جو کہ لکھتا ہے ہدایت دوسروں کے لیے. لیکن یہاں پر تقابل ہوا ہے ہبر کا اور راہب کا. ہبر خوبصورتی کو کہتے ہیں، راہب رہب ہے دو آنکھوں والی، رے ہے بے، رہب اس سے ہے راہب. رہب خوف کو کہتے ہیں، ڈر، خوف جو ڈر میں مبتلا ہو رہب میں ہے. جسے ہم آج کل دہشت گردی کہتے ہیں، عرب اس کو ارہاب کہتے ہیں، ارہابین. مثلا ہم کہتے ہیں فلاں دہشت گرد، داعش دہشت گرد، فلاں لشکر کے دہشت گرد. عرب ان کو کہتے ہیں ارہابیین، ارہابی، دہشت پھیلانے والے، خوف پھیلانے والے. راہب خوف کو کہتے ہیں، راہب خوف زدہ، جس کے اندر خوف ہو. ہبر عالم، ہر عالم جو ہدایت کر رہا ہو اسے ہبر کہہ سکتے ہیں عربی نقطہ نگاہ سے، لیکن معروف ہو گیا ہے یہود کے علماء کے لیے، اور راہب مسیحی علماء کے لیے. فرق یہ ہے دونوں میں کہ یہود کے علماء زینت زیادہ کرتے ہیں، بنتے ٹھنتے زیادہ ہیں، تجملاتی ہیں علماء یہود، مال پرست ہیں، دولت پرست ہیں زیادہ. اور مسیحی علماء وہ ڈراتے زیادہ ہیں، ڈرتے زیادہ ہیں، خوف زیادہ رکھتے ہیں اور پھیلاتے ہیں دوسروں کے اندر. یا یوں کہیں یہود علماء وہ دنیا کے امور میں زیادہ رغبت رکھتے ہیں، اور مسیحی علماء خانقاہیت کی طرف زیادہ مائل ہیں، چلے والے، شادیاں نہیں کرتے، گھر تشکیل نہیں دیتے، خانوادہ نہیں بناتے چرچوں میں اور
کلیساؤں میں زندگی بسر کرتے ہیں، وہاں چھپ کے سارے کام کرتے ہیں، لیکن برملا لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کرتے۔ چلہ نشین، جیسے ہندوؤں کے اندر ہے، ان کا مذہب زیادہ چلہ نشینی کا ہے، غار نشینی کا ہے ہندو مذہب کے اندر، بدھ مذہب میں بھی ایسا ہی ہے، عیسائیت کے اندر بھی یہ ہے، ترک معاشرت، ترک دنیا، غار نشینی اور زندگی سے الگ تھلگ رہنا، اس کو زہد و تقویٰ کہتے ہیں۔ اس لیے یہ رہبانیت کہلائی گئی ہے، رہبانیت، معاشرت و زندگی چھوڑ دینا۔ جو اپنا حلیہ جو علماء بنا لیتے ہیں، ایسے عرفانی حلیہ بنا لیا، زاہد والا حلیہ بنا لیا، بظاہر ترک معاشرت کا لبادہ اوڑھ لیا، لوگوں خود دنیا سے تعلق کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی ترغیب دلاتے ہیں کہ زیادہ دنیا میں غرق نہ رہو۔ ہیبر جمال پرست ہیں، وہ یہود کے علماء جو زیادہ رغبت رکھتے ہیں مال و دولت و دنیا و ان چیزوں کے اندر، یہاں چونکہ باہم ذکر کیے گئے ہیں راہب اور ہیبر۔ ویسے ہیبر ہر عالم کو کہہ سکتے ہیں عربی قاعدے کے لحاظ سے، اس اعتبار سے کہ ہیبر روشنائی کو کہتے ہیں، روشنائی علم کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے، لکھنا، اور عالم کہتے ہی اس کو جو پڑھا لکھا وہ لکھ پڑھ سکتا ہو، لکھا پڑھا، لکھا روشنائی سے لکھتا ہے، لہذا ہیبر لکھنے والا، لکھا پڑھا آدمی۔ لیکن یہاں ہم اسے اس قرینے کی وجہ سے، چونکہ راہب کے ساتھ ذکر ہوا ہے اور بعد میں پھر دوبارہ ذکر ان کا آ رہا ہے کہ یہ دو حلیے ہیں علماء کے، دو طریقے ہیں علماء کے، ایک ہبری لبادہ اور ایک راہبی۔ ایک یہ کہ معنویت دھار کے اپنے اوپر اور پھر کچھ کام کریں، اور ایک یہ کہ نہ ظاہری ٹھاٹ باٹ بنا کر لوگوں کے اندر نمودار ہوں۔ ہیں ایسے دونوں طرح کے علماء ہیں، جو ظاہری ٹھاٹ باٹ والے، شاہانہ رنگ والے، اور ایک زاہد زہد کا جنہوں نے لبادہ اوڑا ہوا ہے راہب بن کر، رہبانیت، جنہیں اگر مثلا کھانا دو تو وہ چکن بھی اس میں، مثلا اگر لذیذ کھانا دیا تو اس میں پانی ڈال دیتے ہیں کہ ہم نے لذیذ چیز نہیں کھانی، لذت حرام کر لی ہے اپنے اوپر۔ پانی آپ ٹھنڈا دیں ان کو تو اس میں بھی گرم پانی ڈال کے پئیں گے کہ ہم نے ٹھنڈا پانی نہیں پینا تو کہ لذت محسوس ہوتی ہے، نفس مارنا ہے، یہ رہبانیت ہے۔ اور ہیبر یعنی ٹھاٹ باٹ، حسن و جمال، ٹھاٹ باٹ، لوگوں کے اندر اس طرح سے ظاہر ہو، آپ جیسے شاہ آ رہے ہیں، بادشاہ آ رہے ہیں، بادشاہانہ انداز میں لوگوں کے اندر رہو۔ خوب یہ دو طریقے ہیں ان کے، مراد دونوں سے علماء ہیں، یہود کے علماء و نصارہ کے علماء۔ یہود علماء چونکہ زیادہ ہبریت کے انداز میں رہتے تھے، ٹھاٹ باٹ، روب داب دبدبا ان کا ہوتا تھا، اور مسیحی علماء راہب بن کر، کلندر بن کر، اور اس طرح ترک دنیا و زاہد بن کر رہتے تھے۔ ان دو طریقوں سے، یہ دو حلیوں سے اور دو رویوں سے لوگوں کے اندر آتے تھے، دینداروں کے اندر، اور پھر اثرات اپنے چھوڑتے لوگوں کے اوپر، یہ دونوں طبقات۔ اور لوگ ایسے ہیں کہ متاثر ہوتے ہیں، ٹھاٹ باٹ والوں سے بھی بہت متاثر ہوتے ہیں، ماشاءاللہ کیا کہنے، اور ان سادھوؤں سے بھی بہت متاثر ہوتے ہیں، کیا معنویت ہے۔ دیکھیں عرفان کی حد ہے کہ 40 سال سے منہ نہیں دھویا انہوں نے۔ بعض کلندروں کے بال دیکھے ہیں کہ وہ اتنے وہ بن جاتے ہیں، وہ بکری کے بال کی طرح، کہ دیکھتے ہوئے بھی گھن آتی ہے آدمی کو اسے۔ دھوئے نہیں، ساری زندگی نہیں دھوئے اس نے، پانی کے نزدیک نہیں گیا، نزدیک کو آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے بدبو سے اسے۔
ابھی ایک کلندر ایران میں انہوں نے وہ تصویر دی ہے، دیکھی ہوگی آپ نے، میڈیا پہ بھی آئی ہے، 60 سال سے ایک آدمی نہیں نہایا، 60 سال سے، شیراز میں ہے، ابھی بھی ہے، مر نہیں گیا، ابھی زندہ ہے، اس کی تصویریں ہیں، اور میونسپل کمیٹی کے لوگ اس کو گئے ہیں پکڑنے کے لیے، ماسک چڑھا کے اپنے ناک کے اوپر، اور اس کے باوجود بھی 2-3 بے ہوش ہوئے ہیں اس کے قریب جا کر، اور سپرے کر کے اور پتہ نہیں کن کن جتن کے ساتھ اس کو جا کر انہوں نے جال کے ذریعے اس کو پھنسایا ہے، اور پھر آ کے نہلایا ہے، اس کو نہلا کے پھر اس کی کٹنگ کروائی ہے، اور زبردستی، اور وہ بہت اس نے کہا کہ یہ مجھے عذاب جہنم ہے یہ نہلانا میرا، 60 سال نہیں نہایا وہ شخص۔ اب ظاہر ہے کتنی کرامتیں ہوں گی اس کے اندر، کتنے اس کی دم چلتے ہوں گے، کتنے لوگوں کو شفا دیتا ہوگا۔ یہ بھی ایک شکل ہے، ایک لوگ یہ حلیہ بناتے ہیں، ایک لوگ وہ حلیہ بناتے ہیں، ایک وہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ رکھتے ہیں۔ امیر شام نے گھر بنایا اپنا، دفتر سرکاری شام میں، خلیفہ دوم کے زمانے میں۔ خلیفہ دوم نے دورہ کیا شام کا، یہ روم کا بارڈر تھا اس وقت، سرحدی علاقہ تھا۔ خلیفہ دوم نے، چونکہ وہ سخت مزاج تھے خلیفہ دوم، انہوں نے دورہ کیا اپنے نمائندے کا، گورنر کا دفتر دیکھا تو وہ اتنا محل خوبصورت ٹھاٹ باٹ والا کہ مدینے میں ایسا کوئی دفتر نہیں تھا یا کہیں بھی نہیں تھا جیسا شام کے اس کے اندر بنایا۔ تو خلیفہ کو بہت برا لگا، حتیٰ تاریخوں میں لکھا ہے کہ امیر شام نے بڑھ کے سلام کیا تو خلیفہ نے جواب بھی نہیں دیا، منہ موڑ لیا ناراضگی سے۔ تو وہ پوچھنے لگا کہ کیوں ناراض ہیں، کیا سبب بنا، چونکہ تیز آدمی تھا۔ پوچھا کیوں ناراض ہیں، تو کہا کہ یہ تو نے کیوں بنایا ہے ایسا، اگر ذاتی پیسے سے بنایا تو اسراف ہے، اگر بیت المال سے بنایا تو خیانت ہے۔ اب وہ تیز آدمی تھا، چونکہ اس نے ایسا جواب دیا کہ خلیفہ نے فوراً اس کو گلے لگا لیا۔ اور کیا جواب دیا، کہا کہ دیکھیں یہ بارڈر ہے اور ادھر ہمارے رومی ہیں، رومی بڑے ٹھاٹ پاٹ والے لوگ ہیں، بنو سنگار والے ہیں، تو عظمت اسلام ظاہر کرنے کے لیے میں نے بارڈر پہ یہ محل بنایا ہے تاکہ اسلام کا رعب پڑے ان کے اوپر۔ تو چونکہ اسلام کی خاطر تھا لہذا خلیفہ نے اسے گلے لگایا اور راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے، اسلام کی عظمت کی خاطر ٹھیک ہے۔ اب یہ طریقہ ہے، 2 طریقے ہیں، ایک یہ کہ آپ ٹھاٹ باٹ بنائیں، اور ایک یہ کہ یہ حلیہ بنا کر عوام کو آپ ربوبیت کریں، عوام کے اوپر رب بن جائیں، خود آپ آئیں لوگوں کو نظام دیں اور لوگ آپ کا نظام مانیں۔ قرآن فرماتے ہیں کہ یہ جتنی بہرا روی اہل کتاب کے اندر پیدا ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ تھی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اہل کتاب نے، یہود و نصارہ نے راہب اور حبر رب بنا لیے تھے اپنے، بحیثیت رب ان کی بات مانتے تھے۔ اب کیسے ربوبیت تھی، کیا پوجا کرتے تھے ان کی، سجدے کرتے تھے ان کو، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے ان کے لیے؟ نہ، سجدہ نہیں کرتے تھے، سجدے اللہ کو کرتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ کا فرمانا ہے کہ باجماعت پڑھتے تھے نماز، مثلا حبر کے پیچھے، راہب کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، سجدہ اللہ کو کرتے تھے، لیکن خدا کا فرمان ہے کہ اس کو رب مان رہے ہیں، اس حبر کو اور راہب کو رب مان رہے ہیں۔ یہ وضاحت کریں گے کہ ان کو رب ماننے سے کیا مراد ہے، کیا کرتے تھے یہ عوام ان علماء کے ساتھ، اور یہ علماء ان عوام کے ساتھ، کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ربانی عمل تعلیم نہیں، تزکیہ نہیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ نہیں، بلکہ یہ اربابیت ہے، یہ تو رب و بندگی کا رابطہ ہے ان کا آپس میں۔ یہ معلم ہونے چاہیے تھے، یہ مربی ہونے چاہیے تھے، لیکن یہ رب بن گئے ان کے، اور یہ ان کے عبد بن گئے ہیں۔ یہ رابطہ رب و عبد کا ان کے درمیان قائم ہو گیا، اس وجہ سے ساری گمراہی اہل کتاب کے اندر پیدا ہوئی ہے۔ یہ بعد میں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔